الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا درس ہے سورۃ الغاشیہ، آیت نمبر 17 سے 26 تک۔ اس سے پہلے آیت نمبر 1 سے لے کر کے 16 تک درس گزر چکا، تو آج پہلے اس کے لفظی معنی کریں گے ان آیات کے، اور اس کے بعد پھر اس کا سلیس اردو ترجمہ۔ تو سب سے پہلے دیکھیے اسکرین کی طرف، سب سے پہلے لفظ ہے افلا ینظرون۔ افلا کے معنی ہوتے ہیں کیا نہیں، ینظرون دیکھتے، کیا وہ نہیں دیکھتے، الابلی، الابلی، الا کے معنی ہوتے ہیں طرف، اور ابل کہتے ہیں اونٹ کو، الابلی اونٹ کی طرف۔ کیف خلقت، کیف کا مطلب کیسے، خلقت مجہول کا صیغہ پیدا کیا گیا، بنایا گیا، پیدا کیا گیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ اور آسمان کی طرف، الا کے معنی پیچھے بتا چکا ہوں، کی طرف، الا کے معنی کی طرف، اور السماء کہتے ہیں آسمان، اور آسمان کی طرف۔ کیف رفعت، کیف کا مطلب ہوتا ہے کیسے، رفعت بلند کیا گیا، رفعت بلند کیا گیا، اونچا کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ اور الا کے معنی وہ کی طرف، الجبال کہتے ہیں پہاڑ کو، اور پہاڑ کی طرف۔ کیف نصبت، کیف مطلب کیسے، نصبت گاڑے گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ اور زمین کی طرف، ارض کہتے ہیں زمین کو۔ کیف سطحت، کیف مطلب وہی کیسے، سطحت مطلب بچھائی گئی، بچھائی گئی۔ فذکر، فذکر کا مطلب پس نصیحت کیجیے، فذکر پس نصیحت کریں۔ انما انت، انما کا مطلب بے شک، انت آپ، بے شک آپ، مذکر نصیحت کرنے والا، یعنی آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم، لست مطلب نہیں، علیہم ان پر، لست علیہم ان پر نہیں ہیں آپ، بمسیطر، مسیطر کا مطلب ہوتا ہے دروغہ، مسلط، یعنی ہم نے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا۔ الا مگر، من جس نے، تولا منہ پھیرا، تولا کے معنی منہ پھیرا، وکفر اور کفر کیا، منہ پھیرا یعنی دین سے، اسلام سے، دین کی دعوت سے، قرآن سے، نبی سے، وکفر اور جھٹلایا، کفر کیا، انکار کیا۔ فیعذبہ، فیعذبہ کا مطلب پس عذاب کرے گا اسے، فیعذبہ پس عذاب کرے گا وہ اسے، اللہ اللہ، یعنی اللہ پھر اسے عذاب کرے گا۔ العذاب الاکبر، عذاب اکبر کا مطلب بہت بڑا عذاب، العذاب مطلب عذاب، اکبر معنی بہت بڑا۔ ان الینا، ان کا معنی بے شک، الینا، الینا کا مطلب ہماری طرف، ایابہم ان کا لوٹنا، ان کا واپس آنا، یعنی ہماری طرف ہی لوٹ کے واپس آنا ہے ان کا۔ وَإِنَّ اور بے شک، علینا ہمارے اوپر ہے، یعنی ہمارا کام ہے، ہمارا ذمہ داری ہے، حسابہم ان کا حساب لینا، یعنی ان کا واپس لوٹنا، واپس آنا ہمارے پاس ہے، یعنی وہ ہمارے پاس ہی آئیں گے اور ہم ہی ان کا حساب لیں گے۔ یہ ہے جن کے لفظی معنی۔ اب اس کے بعد ان آیات کا سلیس اردو ترجمہ دیکھیے جی۔ سب سے پہلے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، چار چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اونٹ کا ذکر کیا، پھر کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے ہیں، یعنی اونٹوں کی طرف وہ نہیں دیکھتے کہ وہ اونٹوں کی تخلیق کیسی کی گئی، کیسے پیدا کیا گیا ان کو، کیسے کہا جاتا ہے نا، اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، اور اس کے اندر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادہ صبر کر رکھا ہے۔ نمبر 2، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کیے گئے، بلندی آسمانوں کی کیسی ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے کھڑے کیے گئے۔ اور وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ چوتھی چیز، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی ہے۔ چار چیزوں کا ذکر ہوا۔ سب سے پہلے اونٹ کہ کیسے اللہ نے اس کو تخلیق کیا،
نمبر 2 آسمان کی کیسی رفتیں بلندیاں عطا کی، نمبر 3 پہاڑ کے کیسے ان کو گاڑ دیا استقامت ان کی، اور نمبر 4 زمین کے کیسے اللہ نے ان کو بچھا دیا۔ اس کے بعد ان 4 چیزوں کے ذکر کے بعد فرمایا فذکر، اے نبی آپ نصیحت فرماتے رہیں، انما انت مذکر، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی دروغہ نہیں ہیں، یعنی آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا گیا، الا من تولی وکفر، ہاں مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا، جس نے منہ موڑا، منہ پھیرا اور انکار کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اسے بہت بڑا عذاب دے گا، اللہ بہت بڑا عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہی ان کو لوٹ کر آنا ہے، وان علینا حسابہم، پھر ہماری ہی ذمہ ان کا حساب لینا ہے، یعنی وہ ہماری طرف لوٹ کے آئیں گے، پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کا حساب لینا ہے کہ انہوں نے منہ پھیرا یا اللہ کے نبی کی بات کو مانا۔ تو یہ ہے جی اس کا سلیس اردو ترجمہ۔ دیکھیے جی یہ سورہ غاشیہ کی آخری 10 آیات ہیں، ان میں اہل عرب کو چونکہ جس ماحول اور معاشرے میں وہ تھے اس وقت 4 چیزیں خاص طور پر بڑی میٹر کرتی تھی۔ نمبر 1، ان کے سامنے ایک سفر حضر کے لیے تو اونٹ ہی ہوتے تھے، اپنے پاس اپنے مقام پہ بھی کہیں باہر جاتے تھے تب بھی، تو اونٹ جو ہے ایک ایسی مخلوق تھی جن کے ساتھ ان کا صبح سے رات، رات سے صبح پالا پڑتا تھا، اور اونٹ جو ہے وہ بڑے صبر اور تحمل والی ایک اللہ کی مخلوق ہے، جو بہت سارے لمبے چوڑے سفر بھی کر لیتا ہے اور بغیر کھائے پیے، اور بڑا اس کے اندر صبر ہے، اور پھر بڑا بوجھ اٹھانے والا، اور پھر اس کے اندر تابعداری فرمانبرداری ایسی کہ چھوٹے سے بچہ جو ہے اس کو لے کر کے چلا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک نصیحت کی گئی، ان کو بتایا گیا افلا ینظرون کے ساتھ کہ تم کیا یہ دیکھتے نہیں کہ تمہارے سامنے یہ اونٹ جیسی ہیوی مخلوق کیسی اس کی تخلیق ہے، اور کیسے اس کے اندر فرما برداری اور کیسا اس کے اندر تصور اور تحمل ہے، اور دوسری چیز تمہارے سامنے آسمان ہے کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیسے اللہ نے آسمان کو رفتیں بلندیاں عطا کی ہیں، یہ اللہ کی قدرتوں کی نشانیاں بیان کی گئی، کیونکہ ان کے وقت سامنے تو یہی چیزیں ہوتی تھی نا۔ اسی طرح کیف وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پھر پہاڑ بڑے بڑے چوڑے لمبے چوڑے پہاڑ تھے، ان کو کہا کہ کیسے آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، بارش ہو، بادل ہوں، دھوپ ہو، گرمی سخت ہو، لیکن پہاڑ اپنی جگہ پہ، ان کو کوئی طوفان اور کوئی کسی قسم کی کوئی بھی آندھی ان کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتی، ایسی ان کی استقامت ہے، ایک جگہ گاڑ دیے گئے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین جس پہ تم چل رہے ہو کیسی اس کی وسعتیں ہیں کہ وہ اللہ نے بچھا دی ہے، اس پہ ظالم اور متکبر بھی چلتا ہے، شریف اور نیک آدمی بھی چلتا ہے، کبھی کسی پر وہ زمین نہیں بولی۔ تو یہ ایک 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی نشانیاں ہیں، اور یہ ایک طرف تو یہ بھی ہمارا لیسن ہے، سبق ہے کہ ہمارے اندر ایسے یعنی اونٹ جیسا صبر و تحمل اور اطاعت اور فرمانبرداری ہو، اور ہمارے عزائم میں آسمانوں جیسی بلندیاں ہوں، اور ہمارے کام میں پہاڑوں جیسی استقامت ہو کہ ہم کسی کے دباؤ میں نہ آنے والے ہوں، اپنے مشن میں ایسے قائم اور دائم ہوں کہ جو جیسے بھی ماحول ہو، ہمیں وہ ماحول اپنی منزل سے، اپنے راستے سے، اپنے کاز سے، اپنے کام سے نہ ہٹا سکے، اور پھر ہمارے اندر یہ ساری باتوں کے ساتھ ساتھ زمین کی طرح ہم ایسے بچھے ہوئے ہیں، ہمارے اندر ایسی عاجزی ہو، انکساری ہو، ایسی تواضع ہو کہ ہم جو ہے وہ ہمارے اندر تکبر نہ ہو، یعنی ہمارے عزائم تو آسمانوں کی طرح ہو، اور ہمارے اندر استقامت پہاڑوں کی طرح ہو، اور ہمارے اندر صبر اونٹ کی طرح ہو، لیکن
عاجزی زمین کی طرح ہو، تواضع ہو۔ اور پھر اس بات کو ذکر اسی لیے کیا گیا کہ یہ ایک داعی کی صفات میں سے ہوتی ہیں باتیں، کیونکہ آگے ذکر کیا فذکر انما انت مذکر، اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ تو نصیحت کرتے جائیے اور آپ کو ہم نے نصیحت کے لیے بھیجا ہے۔ در حقیقت یہ ساری امت کے لیے لیسن ہے، سبق ہے کہ ہم اپنے مشن میں چلتے رہیں اور ہمیں جو مشن دیا گیا ہے اس مشن پر، اس کاز پر اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ چلاتے رہیں، لیکن عاجزی ہو، انکساری ہو۔ اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی پر مسلط نہیں کیا، ہم اپنی ذات کی زیادہ فکر کریں، دوسروں پر ہمیں کسی کا دروغہ نہیں بنایا گیا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، ہاں ہر ایک کی اپنی قبر ہے، اپنی آخرت ہے، اس کو آگے بیان کر دیا کہ جو من تولا و کفر، جو منہ پھیرے گا، جو کفر کرے گا، جو جھٹلائے گا، جو نصیحت سے منہ پھیرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پر اللہ کے عذاب میں آ جائے گا۔ اور اس بات کو واضح کر دیا، اللہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس ہی آنا ہے اور ہم نے ان کا حساب بھی لینا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو سدھاریں اور دوسروں کے لیے صرف ہم محنت کوشش کرتے رہیں، کسی پر زور اور زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا